واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج پاکستان سے جو خبریں ہیں وہ تو آپ کو پتہ چل ہی رہی ہیں، اور آپ دوسرے بلاگ بھی دیکھتے ہوں گے، خبریں بھی سنتے ہوں گے، اخبار بھی پڑھتے ہوں گے۔ جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ وہ جو باجوڑ کا سانحہ تھا اس میں اب شہداء کی تعداد جو ہے وہ 54 ہو گئی ہے۔ جو اسلامک اسٹیٹ ہے خراسان کی، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں ایک بڑا ڈینجرس قسم کا ایک مکس بن رہا ہے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں القاعدہ ہے، اور جس میں یہ اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے۔ اور یہ تینوں کبھی مل کے اور کبھی انڈیویجولی یا کبھی ایک دوسرے کی ضد میں ٹیررزم کے واقعات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتا رہے گا۔ اب یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ظاہر ہے سامنے کی بات ہے کہ ان سب کی جڑیں جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، یعنی کہ ان کی بیسز افغانستان میں ہے، اور اگر افغانستان پہ پریشر ڈالا جائے، جس کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں، تو ان کو افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ وہ ان سارے جو یہ 3 میجر دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی کریں، ان کے اوپر کوئی ایکشن لیں۔ جو ہم نے سنا تھا آخری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو پاکستان کے بارڈر سے دور، یعنی افغانستان کی مغربی سائڈ پہ جا کے آباد کیا جائے گا، تاکہ ان کے لیے ایکسیس پاکستان کا کرنا اتنا آسان نہ رہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں۔ جو روٹ کاز ہے پرابلم کی، وہ اسی وقت ایڈریس ہوگی جب ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا 100% فوکس جو ہے وہ بارڈر کے اوپر اور بارڈر کو سیکیور کرنے پہ ہو، اور جو پاکستان کے اندر ان کے اعلی کار ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، اور وہ مختلف قسم کی تنظیمیں اور لوگ جانتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی ان کے سمپیتھائزرز موجود ہیں۔ آپ سب کی نظروں سے وہ لال مسجد والا واقعہ گزرا ہوگا، جب جو ان کی بیگم تھیں انہوں نے دھمکیاں دیں، انہوں نے ٹی وی شو میں دھمکیاں دیں، انہوں نے علی اعلان کہا طالبان کو کہ کیا تمہارے باپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو تم کچھ نہیں کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا مکس، ایک بڑا ڈینجرس قسم کا والیٹائل مکس ہے۔ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، مگر ایز یوزول جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ان کا سارا فوکس ہے عمران خان پہ، یعنی کہ اصلی دہشت گردوں کو چھوڑ کے وہ اس تگ و دو میں ہے کہ عمران خان کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اور کبھی کبھی کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یا ہونے دیا جا رہا ہے، اس کو اپنے ایڈوانٹیج پہ استعمال کریں گے اور الیکشنز کو ملتوی کر دیں گے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ لمبے عرصے تک قائم رہے گا۔ قانون سازی جو ہے وہ ریکارڈ سپیڈ پہ ہو رہی ہے، مطلب اب چھٹی والے دن بھی بل پیش کیا جاتا ہے اور فٹافٹ منظور ہو جاتا ہے، جس کا واحد مقصد جو ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کرنا ہے۔ اس کے لیے عمران خان کو دہشت گرد قرار دینا پڑے، اس کو سیکیورٹی رسک قرار دینا پڑے، اس پہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ لگانا پڑے، ملٹری ایکٹ لگانا پڑے، ملٹری ٹرائل کرنا پڑے۔ دے آر پریپیئرڈ ٹو ڈو anything and go to any lengths to disqualify Imran Khan and keep him out of the elections۔ کیونکہ یہ بات اب ان پہ واضح ہو چکی ہے کہ جب تک عمران خان، پی ٹی آئی اور بلے کا نشان الیکشن میں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے جیت نہیں سکتے۔ وہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی ریگنگ کر لیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اور بلے کو ووٹ دیں گے کہ ساری ترکیبیں، ساری ان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو یہ پاکستان کے اندر کارروائیاں چل رہی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جو بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو اکثر بین الاقوامی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ایران جیسے ملک میں جب سے آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا ایران میں، ویسٹرن پاورز اور خاص طور پہ امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ وہاں پہ اس کے خلاف کوئی وہ بغاوت آرگنائز کر سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ ان کے بجٹ میں رقم رکھی جاتی ہے، اور خطیر رقم ہوتی ہے وہ۔
اس کے باوجود یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس پہ ذرا اینالائز کیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ جو سب کے سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ جی بڑی ہوموجنس سوسائٹی ہے ایران. مطلب یہ کہ 90% سے زائد جو ہیں ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں, ایک ہی زبان بولنے والے ہیں, تو وہاں ڈویژنس کم ہے جس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کے ریولیوشنری گارڈ ہے, جو ان کی ریلیجس جو ان کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس میں امریکہ اور ویسٹ جو ہے اپنی پوری تگ و دو کے باوجود کوئی ایسے لوگ نہیں ڈھونڈ سکا جو کہ ان کے ایجنڈے پہ کام کریں, یا اتنے پاورفل ہوں یا اتنی تعداد میں ہوں کہ وہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. تو اس پہ بھی ذرا ایک نظر ڈالیے کہ ہمارے ہاں جو یہ سکوت ہوتے رہتے ہیں اور جو یہ کو ہوتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے یہ بات بھی اہم ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کارروائیوں کا, ان سازشوں کا حصہ بن جاتی ہے. سیاستدان جو ہے وہ سازش کا حصہ بنے یا نہ بنے, زیادہ تر سیاستدان جو ہے, خاص طور پہ جو ضیاء الحق کے بعد آئے پیپلز پارٹی والے, PMLN والے, ان کا انٹرسٹ ہمیشہ سے اپنی جیبیں بھرنے میں رہا. انہوں نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو پاکستان کے انٹرسٹ پہ فوقیت دی. سو لہٰذا اگر وہ کسی سازش کا حصہ نہ بھی بنے تو وہ سازش ہوتے دیکھتے رہے اور اپنی جیبیں بھرتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک شخص, ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس کو ساری پچھلے 26 سال میں اس کو یہ کہتے رہے کہ بے وقوف ہے, اس کو سیاست کرنی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, اس کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, اس کی کوئی فیکٹریاں نہیں بنا رہا, وہ کوئی زمینیں نہیں خرید رہا, کہیں اس کے بڑے بڑے محل نہیں بن رہے, کہیں اس کا بیرون ملک کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, کوئی اس کی اولاد جو ہے ان کو ٹھیکے نہیں مل رہے, اس کے رشتہ داروں کو ٹھیکے نہیں مل رہے. تو وہ یہ ساری چیزوں کو جو کہ یوز کی جاتی ہیں ایز اے گریڈ اور ایز اے تھریٹ, وہ ان کو بائی پاس کر جاتا ہے. جب ان کو بائی پاس کر جاتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. اور یہی اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور PDM کے لیے, کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پیسے کا لالچ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی فائلیں نہیں ہیں, ورنہ یہ ابھی تک کسی نہ کسی کیس میں ان کو پکڑ چکے ہوتے. جتنے کیسز سارے فریولس بوگس کیسز ہیں, اور ساری دنیا جانتی ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار اپنے جو ویڈیو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس میں آ کے یہ بتا دیتے ہیں, اپنا ڈیفینس کرتے ہیں, اور لوگ وہ ڈیفینس پہ یقین رکھتے ہیں. تو بہت پھنس گئی ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال. یہ جو قانون سازی کی رفتار ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اب تیاریاں ہو رہی ہیں, جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں, آل دا ڈکس آر گیٹنگ ان اے رو, اور اب بس ہنٹنگ سیزن جو ہے کسی بھی لمحے شروع ہونے والا ہے. یہ جو اگست کا پہلا ہفتہ ہے کل سے جو شروع ہوگا, اور آئی تھنک بیفور 14 اگست بہت ساری کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. اب ادھر دوسری طرف عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, ان کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے, اور وہ کس طریقے سے ان سے نپٹے گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کیا پاکستان کی عوام خاموش ہو کے بیٹھی رہے گی؟ کیا پاکستان کی عوام باہر نکلے گی عمران خان کی کال پہ؟ کیا پاکستان کی عوام فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لے گی کہ اب ہمیں مزید غلامی کی زندگی منظور نہیں ہے, ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری کی طرح جینا چاہتے ہیں, ہم ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں کی پالیسیاں, جہاں کے قانون ہماری بہتری کے لیے بنے, نہ صرف یہ کہ جو ایلیٹ ہے 1% اس کی بہتری کے لیے وہ قانون بنے. ایسے قانون بنائے جائیں, ایسی پالیسیاں بنائی جائیں, فارن پالیسی ایسی ہو جس میں پاکستان کا انٹرسٹ پہلے ہو, دوسرے ملکوں کا انٹرسٹ بعد میں ہو. مگر ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے. تو پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس سے کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں. عمران خان از ڈوئنگ آل دیٹ ہی کین. عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. اس سے زیادہ کوئی شخص کیا کر سکتا ہے؟ اس کو وہ کہتا ہے مجھے جیل جانے کا خوف نہیں ہے, مجھے گرفتاری کا خوف نہیں ہے, اور اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو مجھے اس کا بھی ڈر نہیں ہے. تو اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ سیریس ہو رہی ہے, اور اب پاکستان کی عوام جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے
کہ وہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلتے ہیں. شیئر کریں اور ہمارے بیل آئیکن پہ ڈیفینیٹلی کلک کریں. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.